بارش کا موسم میرے لیے خوشخبری بن کر آتا ہے۔ میں ایسے موسم میں اپنی کار لے کر اکثر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا ہوں۔ یہ اگست کا مہینہ تھا اور اگست میں تو ویسے بھی متواتر بارش ہوتی ہے۔ یہ اس مہینے کی پہلی بارش تھی۔ کچھ دیر تو میں گھر پر ہی اس بارش سے لطف اندوز ہوتا رہا، مگر پھر اپنی گاڑی لے کر نامعلوم مقام کی طرف نکل پڑا۔ میری گاڑی ویران اور سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ تحد نظر ہر طرف کھیت تھے، کچھ دور 2-4 مکان بھی تھے، مگر موسلا دھار بارش کی وجہ سے وہ بھی دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس موسلا دھار بارش میں مجھے اس ویران اور سنسان ماحول سے بہت لطف آ رہا تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک ڈرائیونگ کرتا رہا، بس اپنے مزے میں مست، آس پاس سے بے خبر ویران سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، چھوٹی موٹی پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میری گاڑی جوں کی توں رواں دواں تھی۔ ایک نامعلوم مقام پر میں نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ میں کافی اونچائی پر تھا، نیچے گہری کھائیاں تھیں۔ بارش اب بھی جاری تھی اور اس موسم نے یہاں کا سما اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ کچھ دیر میں یہاں کھڑا رہا اور لطف اندوز ہوتا رہا۔ یہاں سے آگے سڑک اور بھی اونچائی پر جا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ کافی اونچی جگہ جا کر اس جنت نظیر وادی کا نظارہ کروں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے روانہ ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے کچھ اونچائی پر ایک موڑ تھا جس کا مجھے بالکل خیال نہ رہا، اور اوپر سے کافی تیزی سے آتی ہوئی کار کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں بوکھلا گیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہاں پر اگر میں بریک لگاتا تو وہ گاڑی میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتی، اور نہ لگاتا تو میں گاڑی سمیت گہری کھائی میں جا گرتا۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اسٹیئرنگ گھمایا۔ میری گاڑی کافی رفتار کے ساتھ سائڈ پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کے ساتھ ٹکرا گئی۔ دوسری گاڑی آ کر میری گاڑی کی پچھلی جانب ٹکرائی اور اڑتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ میری گاڑی نے 1-2 کلا بازیاں کھائیں اور کچھ دور تک سرکتی چلی گئی۔ مجھے کافی چوٹیں آئی تھیں، سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں، ورنہ میں نے تو اپنی موت واضح طور پر دیکھ لی تھی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی گاڑی میں پھنسا رہا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ غنودگی کے عالم میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مجھے گاڑی سے نکال رہا ہے اور ساتھ ساتھ میرے جسم پر بہتے ہوئے خون کو چاٹ رہا ہے۔ یہ حقیقت تھی یا خواب، مجھے بالکل بھی معلوم نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک جھونپڑی نما کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھے کی شکل دیکھ کر مجھے کچھ یاد آ گیا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جس نے مجھے گاڑی سے نکالا تھا۔ انہوں نے میرے زخموں پر مرہم پٹی کروا دی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بوڑھا میری طرف بڑھا، مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور گرم دودھ کا ایک پیالہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے وہ دودھ پی لیا، جس سے میرے جسم میں تھوڑی بہت توانائی آ گئی۔ کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے بوڑھے کو مخاطب ہو کر پوچھا۔ آپ ہمیں اپنا محسن کہہ کر شرمندہ نہ کریں۔ ویسے میرا نام عبد المالک ہے اور یہ میری شریک حیات عمارہ ہے۔ اس نے بوڑھیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شام ہونے والی ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی۔ زیادہ تکلف نہ کریں، جو کچھ آپ لوگ کھائیں گے میں بھی وہی کھا لوں گا۔ میں نے بوڑھے کو روکنے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، تکلف کس بات کا؟ تم تو ہمارے مہمان ہو، اور مہمانوں کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں کیا جاتا نا کہ اسے بھوکا سلا دیا جائے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی مجھے بھوک نہیں ہے، اور دودھ تو آپ نے پلا ہی دیا ہے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم زخمی بھی ہو، تمہارا بہت سارا خون ضائع ہو گیا ہے، کھانا تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم جلد صحت یاب ہو سکو۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے مشکور نظروں سے انہیں دیکھا۔ احسان کس بات کا؟ یہ تو ہمارا فرض تھا، اور سب سے بڑھ کر تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو، اور اپنی اولاد پر والدین احسان نہیں کرتے بلکہ یہ تو ان کا فرض ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا اور بڑھیا اس جھونپڑی نما کمرے سے نکل گئے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا، بڑے خدمت گزار لوگ تھے، میں ان کے احسانوں کا بدلہ کسی بھی طرح نہیں چکا سکتا تھا۔
تقریباً 1 گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ بوڑھا کمرے میں آیا اور کہنے لگا، کھانے کا انتظام ہو گیا ہے بیٹے، ہمارا کھانا بنانے میں مصروف ہے، جیسے ہی کھانا تیار ہوگا تینوں مل بیٹھ کے کھائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانا کیا تھا؟ بس بھنا ہوا گوشت تھا، اور وہ بھی اتنا سارا کہ ایک بڑا سا دیگچا بھر گیا تھا۔ اتنی تھوڑی دیر میں آپ اتنا سارا گوشت کہاں سے لے آئے؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ میری یہ بات سنتے ہی بوڑھے کو کھانسی شروع ہو گئی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی بڑھیا بول پڑی، یہ ہرن کا گوشت ہے، زخمی ہرن تھا، اس لیے جلد ہی ہم نے اس کا شکار کر لیا۔ پہلے تم نے کبھی ہرن کا گوشت کھایا ہے؟ بڑھیا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے جواب دیا، یہ اتفاق پہلی بار ہوگا جب میں ہرن کا گوشت کھاؤں گا، بڑا لذیذ گوشت ہے، تم کھانا شروع کرو۔ بڑھیا نے گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں چباتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور کھانا شروع کیا۔ واقعی بڑا لذیذ گوشت تھا، اس سے پہلے میں نے اتنی لذت کسی اور گوشت میں نہیں دیکھی تھی۔ میرے مقابلے میں وہ بوڑھا اور بڑھیا کافی تیز تیز اس گوشت کو کھاتے جا رہے تھے، حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور میں صحت مند۔ ان کے مقابلے میں میرے دانت کافی مضبوط تھے، مگر پھر بھی وہ اس گوشت کو ایسے چبا رہے تھے جیسے کسی چیونگم کو چبا رہے ہوں۔ میں نے گوشت کے 2-4 ٹکڑے ہی لیے تھے، باقی کا سارا گوشت وہ دونوں ہڑپ کر گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ دونوں برسوں کے بھوکے ہوں۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہونے لگا تو میں لیٹ گیا۔ بڑھیا نے وہ خالی دیگچا اٹھایا اور باہر جانے والی تھی کہ ٹھوکر لگنے سے دھپ سے زمین پر آ گری اور ماتھے پر چوٹ لگنے سے خون نکل آیا۔ وہ بوڑھا اسے سہارا دے کر باہر لے گیا۔ باہر اب اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں کی عمریں لگ بھگ 25 سال ہوں گی۔ لڑکی کے ماتھے پر بھی زخم تھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ ان کے اندر آتے ہی میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ ارے بتایا تو تھا دن لڑکی نے اسے کونی ماری تو لڑکے کی بات ادھوری رہ گئی۔ میرا نام نگار ہے اور یہ میرا شوہر شکیل احمد ہے۔ وہ بوڑھا اور بڑھیا جو دن کو آپ کے ساتھ رہ رہے تھے وہ میرے ساس سسر ہیں۔ وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے کچھ اوپر کافی بڑا جنگل ہے، وہ دونوں وہاں رات کو پہرا دیتے ہیں اور دن کو ہم دونوں، تاکہ کوئی بھی شخص درخت کاٹ کر نہ لے جائے۔ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھنے کی زحمت کی۔ ہاں، ہم کھانا کھا چکے ہیں اور بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آرام کرنا چاہتے ہیں، اور تم بھی سو جاؤ، صبح کو ملاقات کریں گے۔ کمرے کے دروازے کے قریب آگ کا الاؤ جل رہا تھا اور یہی الاؤ کمرے کی روشنی کا واحد ذریعہ تھا، مگر اب یہ الاؤ آہستہ آہستہ مدھم ہوتا جا رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد بجھ گیا۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ وہ دونوں مجھ سے تھوڑے فاصلے پر شاید سو رہے تھے۔ کافی دیر تک میں یوں ہی جاگتا رہا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ صبح صادق کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہ لڑکا اور لڑکی شاید جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا اور بڑھیا بھی آ گئے۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں بہت سارے پھل موجود تھے۔ بیٹا، ہم تو روزانہ صبح یہ پھل ہی کھاتے ہیں، اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ بوڑھے نے ٹوکری میرے قریب رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، بلا وجہ تکلف مت کریں، جو کچھ آپ لوگ کھائیں گے میں بھی وہی کھا لیا کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، بوڑھا میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، اور پاس ہی بڑھیا بھی آ کر بیٹھ گئی۔ بڑھیا کے سر پر بھی پٹی بندھی تھی جس طرح رات کو اس لڑکی کے سر پر بندھی ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کا زخم بھی اسی جگہ تھا جہاں پر اس بڑھیا کا تھا۔ میں نے ٹوکری سے ایک سیب اٹھا لیا اور اسے کھانے لگا۔ غرض انہوں نے ہر طرح میری خدمت کی۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ شام ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ آج کے دن میں نے ایک اور حیرت انگیز بات نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ بوڑھا اور بڑھیا دن کو ایک پل کے لیے بھی نہ سوئے تھے، حالانکہ وہ ساری رات پہرا دیتے رہے ہیں، اور آج میرا ان کے ساتھ دوسرا دن تھا۔
ان دونوں میں نے انہیں ایک پل کے لیے بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی انہیں جاگتے ہوئے مسلسل 2 راتیں اور 1 دن، جبکہ آج دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب یہ دونوں بوڑھا بڑھیا مجھے کچھ پرسرار سے لگنے لگے تھے، مگر وہ میری برابر خدمت کیے جا رہے تھے۔ میری طبیعت اب خاصی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، اٹھ کر چل پھر سکتا تھا۔ اس وقت وہ بوڑھا اور بڑھیا کمرے میں نہیں تھے۔ میں یوں ہی ٹہلتا ہوا باہر نکل آیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ جھونپڑی کافی اونچی پہاڑی پر بنائی گئی تھی اور اس جھونپڑی کے عقبی جانب بہت بڑی بڑی چٹانیں تھیں۔ میں ان چٹانوں کے قریب چلا گیا۔ ان چٹانوں کے درمیان ایک سرنگ نما غار تھا۔ میں اس غار میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بدبو کے بھپکے میری نتنوں سے ٹکرائے۔ میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا آگے چلا گیا۔ اندر کا منظر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک طرف انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی اور بھی بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک باہر سے مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جلدی سے اس سرنگ نما غار سے باہر نکل آیا اور ان چٹانوں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ بوڑھا اور بڑھیا اسی طرف آ رہے تھے۔ بوڑھے نے اپنے کاندھے پر کچھ اٹھا رکھا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ بھی ایک انسان تھا جو شاید بے ہوش تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا تو خوف کی سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ کیا یہ آدم خور ہیں؟ ہاں بالکل، یہ آدم خور تھے، تبھی تو بوڑھے نے اتنا بھاری وزن اٹھا رکھا تھا، ورنہ اس عمر میں تو انسان سے چلا بھی نہیں جاتا۔ غار کے قریب پہنچ کر بوڑھے نے اس آدمی کو نیچے پھینک دیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ ان دونوں کی شکلیں اب تبدیل ہو چکی تھیں۔ اب بوڑھے اور بڑھیا کے بجائے وہاں نگار اور شکیل احمد کھڑے تھے، جو کل رات کو جھونپڑی میں آئے تھے۔ بڑی حیران کن بات تھی، دن کو بوڑھے، رات کو جوان۔ مجھے یہ چکر بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ میرے لیے اب ان سے چھٹکارا پانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ میں 2 دنوں سے ان آدم خوروں کے چنگل میں تھا اور معلوم نہیں یہ کسی بھی وقت میری تکا بوٹی کر کے کھا جاتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم نے اس لڑکے کو کیوں اپنے کمرے میں پال رکھا ہے۔ یہ نگار کی آواز تھی، ورنہ ہم نے تو کبھی اپنے شکار کو اتنا نہیں پالا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اسے پالنے کا، مگر اس لڑکے کا خون بہت لذیذ ہے اور برسوں بعد میری زبان نے ایسا ذائقہ چکھا ہے۔ اس کے جسم کا بہت سارا خون نکل گیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا شکار کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ 1 دن انتظار کر لیتے ہیں، جب تھوڑا بہت خون اس کے جسم میں جمع ہوگا تب اس کا شکار کریں گے۔ اس لڑکے کی باتیں سن کر مجھ پر لرزے کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ مجھے ہر صورت ان کے چنگل سے نکلنا تھا۔ میں واپس جھونپڑی میں چلا گیا۔ میری نظریں کسی ایسی چیز کی متلاشی تھیں جو میرے بچاؤ کا سبب بن سکتی تھی۔ ایک کونے میں دیا سلائی کی ایک ڈبیا، ایک کلہاڑی اور چھوٹے موٹے چاقو پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں سے دیا سلائی کی ڈبیا اور کلہاڑی اٹھا لی اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جھونپڑی میں آئے۔ میں نے یکدم دونوں کے اوپر کلہاڑی کا وار کیا۔ میرے دونوں وار کارگر ثابت ہوئے اور وہ دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں جلدی سے جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور اس کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ اندر سے دونوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ فوراً ہی میں نے اس جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ آگ نے پوری جھونپڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں جھونپڑی سے دور ہٹنے لگا۔ نکاہت سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دفتن میں زمین پر گر گیا۔ اب میرا دیکھ بھال کرنے والا یہاں کوئی نہیں تھا سوائے خدا کی ذات کے۔ وہ دونوں میرے محسن بھی تھے، مگر ان کا کام انسانیت کے خلاف تھا۔ جھونپڑی دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں صرف راکھ کا ڈھیر نظر آ رہا تھا، جس سے تھوڑا بہت دھواں اٹھ رہا تھا۔